قسم اللہ کی زندگی میں دین کو مذاق بنانا چھوڑ دیجئے۔ یہ جو آج مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے، اس مزاج کو لے کے تو مستقبل میں مت جاؤ۔ آج دین کو جو ہنسی کھیل بنایا جا رہا ہے، آج جو دین کو تماشا بنایا جاتا ہے، آج جو سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج جو آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج عمل کے نام پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے اس مزاج کو اپنے اندر سے نکال دیجئے کہ جو باتیں من میں آئیں گی اس کو عمل کر لیں گے، اور جو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی ان کا مذاق اڑا دیں گے، یا جو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی ان کے بارے میں یہ کہہ دیں گے یہ آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا، یا جو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی ان کے بارے میں یہ کہہ دیں گے کہ ابھی یہ آیت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت، مذاق بنانا چھوڑ دیجئے۔ اگر یہ ہمارے اندر سے مزاج جانے والا نہیں ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرما دیتے ہیں قرآن مجید سورہ جاثیہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کر دیا، اگر مذاق بنانا نہیں چھوڑو گے، آیات اور حدیث اور سیرت سے اور صحابہ کی زندگی سے اگر یہ منکر کام نہیں چھوڑو گے تو اللہ عز و جل نے کہا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یاد رکھ لو، جو لوگ دنیا میں ہماری آیات کی ہنسی اڑائے تھے، ہمارے دین کی ہنسی اڑائے تھے، مذاق میں لے لیے تھے سنتوں کو، مذاق میں لے لیے تھے حرام کاموں کو، یاد رکھو جس طرح تم نے ہمارے ملاقات کو بھلا دیا تھا، اللہ اعلان کرے گا آج قیامت کے دن اللہ تمہیں بھلا دینے والا ہے۔ یاد رکھو ٹھیک اسی طرح جس طرح تم نے دنیا میں ہماری آیت کو اسی کھیل بنا لیا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دینے والے ہیں۔ اگر اللہ کی نگاہ میں بھولے جانا عزیزان ملت، دین کو بھلا دو اگر تم بھلانا چاہتے ہو، سنتوں کو مٹا دو اگر تم مٹانا چاہتے ہو۔ عورتیں بھی اس بات کو سن لیں، جن باتوں کو تم سنتوں کو مذاق سمجھ چکی ہو، مذاق اڑاؤ اگر تم اللہ کی نگاہ میں اگر بھولے جانا چاہتی ہو۔ اس مزاج کو چھوڑنا پڑے گا۔ رمضان جا چکا ہے ایک توکل ہم کو دے کر، رمضان جا چکا ہے ایک مزاج مجھ کو اور آپ کو دے کر، لیکن مستقبل کے مزاج عزیزان ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرفات کے خطبے میں جو زندگی کا پہلا اور آخر حج تھا عزیزان ملت، وہاں وہ لوگ تھے جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی، وہ صحابہ کی جماعت جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ہو چکا۔ عزیزان ملت، وہ اصحاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی 23 سالہ جد و جہد کے بعد جہاں مورتیوں کو، پتھروں کو، شرک کو مٹا دیا گیا، ہر باطل طاقت کو مٹا دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزیزان ملت، یہ حدیث میرے اور آپ کی زندگی کا اصول بن جائے۔ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں دین کے معاملات سے ہنسی اڑانا ہے، اس حدیث کو اپنے دامن میں باندھ کر آج اس مسجد سے نکلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اصحاب کی جماعت، آج مکے کی سرزمین پر شیطان نا امید ہو چکا ہے، اس اعتبار سے نا امید ہو چکا ہے کہ زمین پر پھر کبھی شرک کیا جائے گا۔ پلٹ کر دیکھیے اس زمین کی طرف جہاں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جہاں لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، جہاں لوگ یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک واحدہ، مگر تیرا ایک شریک ہے، لیکن آج دنیا کے ہر خطے سے آدمی آواز لگا کر نکلتا ہے لا شریک لک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1438 سال پہلے ارشاد فرمایا شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ زمین پر پھر کبھی شرک اٹھے گا۔ عزیزان ملت، حدیث کا آخری ٹکڑا میری اور آپ کی زندگی کا اصول بن جائے۔ اے خواتین جو مسجد عباد الرحمان میں اپنی زندگی میں مذاق اڑاتی ہیں، یاد رکھو تمہاری زندگی کا اصول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن شیطان کو اب بھی امید ہے، لیکن شیطان کو اب بھی امید ہے، تمہارے ان کاموں سے امید ہے جن کو تم دنیا میں چھوٹے اعمال سمجھتے ہو، ان چھوٹے اعمال سے شیطان کو ابھی امید ہے، وہ تمہیں چھوٹی باتوں میں بہکا دے گا، وہ تمہیں آئی بروز کے نام پہ گمراہ کرے گا، وہ تمہیں پینچے ٹخنوں کے نام پر اوپر رکھنے سے گمراہ کرے گا، وہ تمہیں داڑھی چھوڑنے کے نام سے گمراہ کرے گا، وہ تمہیں شادی ہلکی پھلکی کرنے کے نام سے گمراہ کرے گا، وہ تمہیں بچوں کی اسکول کی پڑھائی کے معاملے میں گمراہ کرے گا۔ عزیزان ملت، جن اعمال کو میں اور آپ دنیا کے اندر حقیر سمجھتے ہیں وہ ہماری نظر میں حقیر ہوتا ہے۔ اللہ
عز و جل کی نگاہ میں کوئی معاملہ نہیں. عزیزان ملت، اللہ کا دین پاک ہے، اللہ کا دین اعلیٰ ہے. ہر معاملہ، ہر سنت، ہر حدیث اعلیٰ ہے، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. کسی حدیث کو، کسی آیت کو میں اور آپ اگر مذاق لیتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے شیطان کو اب بھی امید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ سے کہی، مجھ سے اور آپ سے اب آ کر بات ملی ہے. عزیزان میں تو اندازہ لگائیے، صحابہ وہ عمل میں اعلیٰ، پوری امت کی صفوں میں اعلیٰ، سب سے آگے مسلمانوں میں جماعت، ان سے کہا گیا شیطان کو بھی تمہارے چھوٹے کاموں سے امید ہے. عزیزان ملت، کہاں صحابہ، کہاں میرے اور آپ کے گھروں کا معاملہ. عزیزان میں جن معاملات کو صحابہ چھوٹا سمجھتے تھے وہ آج ہماری زندگی میں تو بہت بڑے معاملات ہیں، لیکن جو زندگی میں صحابہ کے بڑی بڑی باتیں تھی آج زندگی میں ہم بہت چھوٹی سمجھ چکے ہیں. ملت، کسی چھوٹی بات سے بھی آپ سودا مت کیجیے، ورنہ کوئی چھوٹی بات آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑی آفت بن سکتی، ورنہ کوئی چھوٹی بات ہماری دنیا کے لیے بہت بڑی آفت بن سکتی. اس لیے ہمارے اس مزاج کو کاٹنا ہوگا، آج کے جمعے میں چھوڑنا ہوگا. چھوڑنا تو عید کے دن ہی آپ کو تھا، چھوڑنا تو رمضان کی آخری رات کو آپ کو تھا، لیکن اب بھی اگر اس مزاج کو لے کے مستقبل میں جانا چاہتے ہیں اپنے مزاج کو تبدیل کر لیجئے. قسم اللہ کی زندگی میں کوئی معاملہ ہمارے دین کا ہنسی مذاق والا نہ